جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک کہانی ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بچوں کو دودھ پلانے کا ثواب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب بچہ جندے تو اس کے دودھ کا جو قطرہ نکلتا ہے، اور جب بچہ دودھ چوستا ہے تو ہر گونڈ اور ہر قطرہ پر اسے نیکی ملتی ہے، یعنی ماں کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب اس کی وجہ سے رات میں جاگتی ہے تو اسے 70 صحیح و سالم غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ خیال رہے کہ بچوں کی پرورش اور ان کی اچھی تربیت صدقہ جاریہ اور دین و دنیا خیال میں اچھے نتائج کا باعث ہے۔ بچوں کی پرورش جو ماں کا ایک فطری تقاضا ہے، اسلام کے بلند پایہ امور میں سے ہے، اور جس کے کرنے کو وہ محبتاً مجبور ہے، اس میں بھی اسے ثواب دیا گیا۔ دودھ کے ہر قطرے پر ایک نیکی اور اس کی وجہ سے جاگنے پر غلام آزاد کرنے کا ثواب، کس قدر اللہ کا کرم ہے۔ نئی تہذیب سے متاثر ہو کر بعض عورتیں دودھ پلانے کو صحت کے اعتبار سے نقصان دہ بھی سمجھتی ہے، یہ غلط ہے کہ فطرت الہی نے اس خالص حیثیت سے عورتوں کو نوازا ہے۔ ان کی سینہ میں موجود دودھ سے بچے کی حیات وابستہ ہی کی ہے، تو وہ کیسے نقصان دے سکتا ہے۔ طبی اعتبار سے تو اس سے عورتوں کی صحت مزید اچھی ہوتی ہے، اور ادھر بچے کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ماں کے دودھ میں جو صحت ہے وہ مصنوعی دودھ میں نہیں۔ نہ پلانا دودھ کے لیے نقصان دہ ہے۔ خدارا نئی تہذیب اور آزاد عورتوں کی روش اختیار نہ کیا کرو۔ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاؤ اور شریعت کا حکم سمجھ کر پلاؤ، خوب ثواب پاؤ۔ بچہ جننے والی سیاہ عورت بہتر ہے خوبصورت بانجھ سے۔ حضرت معقل رضی اللہ عنہ سے مرسلاً یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری عورتوں میں سے بہتر وہ ہے جو خوب محبت کرنے والی، کثرت سے اولاد جننے والی ہو۔ حرملہ بن نعمان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچہ جننے والی عورت اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس عورت سے جو خوبصورت بانجھ ہو تو میں تمہاری کثرت سے دوسری امتوں پر پہر کروں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوبصورت بانجھ کو چھوڑ دو اور کالی بچہ جننے والی عورت کو اختیار کرو کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر پہر کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ خوبصورت بانجھ کو چھوڑ دو اور سیاہ فام کو جو بچہ جننے والی ہو پسند کیا کرو۔ ان احادیث میں نکاح کی ترغیب دو چیزوں کو سامنے رکھ کر دی گئی۔ نمبر 1 شوہر کی محبت، دوسرا بچے زیادہ جننے کی صلاحیت۔ خیال رہے کہ عورتوں کا حق نکاح اور اس کی شرافت اور پاک دامنی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے غایت درجہ محبت اور تعلق رکھے۔ تو یہ ناظرین ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بے تحاشا خیال۔